जन्नत के पत्ते। तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे बेटों को घटिया और नीच साबित करना चाहती हो। तुम मेरे बेटों को जलील कर रही हो। वो गुस्से से दहाड़े। दावर भाई ने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे उन्हें कतन न लगा हो कि उनको जलील किया गया है। अंदर से लोग बाहर आने लगे। कोई किचन से बाहर निकला, कोई बरामदे के दरवाजे से। तमाशा सज गया था और तमाशाई जमा हो रहे थे। मेरे बेटों ने सारी उम्र भाइयों की तरह तुम्हारा ख्याल रखा। अपना भाई तो इसका काफिर औरत के साथ मुंह काला करके बैठ गया है ना, मगर तुम उल्टा मेरे बेटों के खिलाफ महाज बना रही हो। पूरे तुर्की में आवारा फिरते तुम्हें पर्दे का ख्याल नहीं आया था। उसका सांस जैसे रुक गया। उसी पल उनको देखा, वह मुश्किल वो चंद अल्फाज कह पाई। जाहिर चचा, आप ताया अब्बा को समझाएं, उन्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो ठीक कह रहे हैं भाई, ये ढकोसले तुम किस लिए कर रही हो? पहले सारी जिंदगी ख्याल नहीं आया, अब कहाँ का इस्लाम शुरू हो गया है तुम्हारा? वो जवाबन इतने ही गुस्से से बोले, पूरे ख़ानदान में हमारा तमाशा बना कर रख दिया है। सब बातें सुना रहे हैं कि हया बीबी निकाब में खाना खा रही थी। वो फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी और इर्द गिर्द लगे मजमे की नज़रें तहकीर, तंज, जिल्लत। उसने क्या कुछ नहीं महसूस किया था। आप सबको क्या हो गया है? वो बोलना चाहती थी, मगर लबों से बस यही निकला, ताया आपको तो हिजाब बहुत पसंद था। आप तो बकवास मत करो मेरे सामने और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम आइंदा मेरे घर आओ तो मुंह लपेटे बगैर आओगी। अगर तुम्हें मेरे बेटों को इस तरह जलील करना है तो आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। उंगली उठाकर मुतनब्बे करते वो सुर्ख चेहरा लिए बोले। उससे मज़ीद खड़ा नहीं हुआ गया। वो एकदम पलटी और अपने घर की तरफ दौड़ती चली गई। पीछे तमाशाइयों के मजमे में कहीं फातिमा भी थी, मगर वो भी उसका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ी थीं। उन सब ने उसे अंधेरी खंदक में तन्हा छोड़ दिया था। अपने लान में वो बरामदे की सीढ़ी पर ही गिरने के अंदाज में बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और कदमों में सकत नहीं रही थी। आंखों से गरम गरम आंसू उबल कर गिरते जा रहे थे। इतनी जिल्लत, इतनी तहकीर, इतना तमाशा। ये ताया फुरकान थे, सारी उम्र उस हिजाब पे ही इख्तलाफ रखने वाले ताया फुरकान। हिजाब पर ही उसके खिलाफ हो गए थे। उनका दीन, शरीयत सब किधर गया था? उसकी गर्दन घुटनों में झुकी थी। वो रोए चली जा रही थी। पूरे ख़ानदान के सामने ताया ने उसे जलील किया था। उसे लगा वो अब कभी सर नहीं उठा सकेगी। गाड़ी के अंदर आने की आवाज़ आई, फिर कोई उसके साथ आ बैठा। आज मेरा चालान होते होते बचा। पूछो क्यों? किसी और ही धुन में महफूज सा बता रहा था। वो एकदम खड़ी हो गई। जहान ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हया, क्या हुआ? मामू ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। उसने यही अंदाज़ा लगाया कि वो अब्बा की वजह से रो रही है। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो रोते हुए इतना ही कह पाई। फिर आंसू हर मंजर पर गालिब आने लगे। वो पूछता रह गया, मगर वो अंदर दौड़ती चली आई थी। पूरी रात वो सो नहीं सकी। इतनी जिल्लत, इतना तमाशा। ताया दुरुस्त भी होते, फिर भी ये कौन सा तरीका था बात करने का? अब तक पूरे ख़ानदान को पता चल चुका होगा। वो हर जगह बेइज्जत होकर रह गई थी। रात भर वो रोती रही। सुबह सर भारी हो रहा था। फ्रेश होने तक उसने फैसला कर लिया था कि आज वो अब्बा से बात करके ताया अब्बा को उनका अटॉर्नी इन्फेक्ट बना देगी। ताया अब्बा को मसला उसके हिजाब से नहीं, उसके ऑफिस आने से था। सो वो अब ये सारा मसला ही ख़त्म कर देगी। नाश्ते की मेज़ पर वो और फातिमा अकेली थी। सबीन पप्पो अब्बा को नाश्ता करवा रही थी और जहान पता नहीं कहाँ था। ये होता है माँ बाप की नाफरमानी का नतीजा। सारे ख़ानदान में बेइज्जत करवा के रख दिया। फातिमा खफकी से बोले जा रही थी। वो सर झुकाए चंद लुक़्मे बमुश्किल जहर मार कर खा सकी, फिर उठाई। ऐसे लम्हों में वो इस सेमिनार में वापस पहुंच जाया करती थी जो उसने अनातोलियन इस्तांबुल में अटेंड किया था। उसे शीशे की दीवारों से टकरा कर गिरती चिड़िया याद आती थी। उसने भी तो अपने इर्द गिर्द ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी, और ये लोग तो उन्हीं परिंदों की तरह थे। पहले वो उनकी बात सुन लेती थी तो वो समझते थे कि अब भी सुनती रहेगी,
وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیوار سے ٹکرانے سے نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح تکلیف و کمزور سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا۔ اس نے آہستہ سے سب آنسو اپنے اندر اتار لیے اور بظاہر مسکرا کر بولی، بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی، پھپھو مسکرا کر کہتی ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھیں۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ ملا سکی۔ آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے اسے مزید شکستہ دل کر دیا۔ اس نے باقر صاحب کو بلایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس نے بے اختیار وہی تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، اور شاید کچھ اور چاہتے تھے وہ۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور اثر نو جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے ان معاملات کی کوئی خبر نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور یکدم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڈ آیا، موت کا کنواں، اور اگلے لمحے ہی اسے غلطی نظر آنے لگی تھی۔ داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے۔ غلطی یہ کی کہ اپنی کار لے گئی۔ وہاں ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پہ۔ گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھانا یوں تھا گویا موت کے کنویں میں ڈرائیونگ کرنا۔ تب سے اسے ملٹی سٹوری پارکنگ عمارات بہت بری لگتی تھیں، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کے پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پر ملٹی سٹوری بناتی نظر آئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہیں تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ پہلے وہ خود کو کم عقل سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی، اندھی تقلید۔ مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے ہیں، اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہے تو پہلے ان صاحب سے ذرا دو ٹوک بات تو کر لے۔ یہی سوچ کر وہ باہر آئی۔ ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آخر منزل تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی، لیکن کوریڈور کے سرے پر وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پر ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا، کچھ گڑبڑ تھی۔ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھی وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا، جس پر سنہری دھاگے سے دو الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے دو انگلیوں میں گھماتی الٹ پلٹ کرتی سوچتی رہی، فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ وہ پھر سے کام کرنے پہ تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ کے ساتھ غداری کر رہا تھا۔ اسے ساری گڑبڑ کے مما کو ڈھونڈنا تھا۔ کانفرنس روم میں سب موجود تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پر آ کے بیٹھ گئی، مگر سر اٹھا کر تایا فرقان، داور بھائی اور سارے چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا، تایا فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے
اسے مخاطب کیا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ تایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی کہ وہ سر اٹھا نہ سکتی، نہ ہی وہ زاہد چچا کی بیٹی کی طرح چیخ چلا کر داور بھائی کو پورے خاندان میں بے عزت کرنے کی مجرم تھی۔ زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا، اور تایا بھی کبھی داور کی اس بے عزتی پہ باز پرس نہیں کرتے۔ پھر اب مگر وہ حجابی لڑکی تھی، اور کوئی حجابی لڑکی پہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ جی سر، میں نے ہار دیا، تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پر اس نے گردن موڑ کر اسے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں ولید صاحب۔ درست، پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا، کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا فگر لکھا تھا۔ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مضطرب ہو گئی۔ مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اسے جاری رکھیں گے، بات ختم، زاہد چچا نے بیزاری سے کہا۔ وہ دونوں تایا چچا اسے یوں مخاطب کرتے تھے جیسے وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں ملازمہ ہو۔ واقعی اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ان کا چیلنج کرتا مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا۔ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے۔ بالکل، تایا فرقان نے شانے جھٹکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرو دوں گی، وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی۔